یہ جہنم آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے، جیسے جنت باغ ہے، باغ ہے، باغ ہے۔ جہنم کی آگ خود اللہ سے ویل جیسے آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل ہے، ویل۔ یاد رکھیے، جہنم میں کسی بھی قسم کا سکون یا مزے کا خیال بھی مت کیجیے، تصور بھی مت کیجیے۔ جہنم کا بچھونا آگ ہوگا، جہنم کی ہتھ کڑیاں آگ کی ہوگی، جہنم کا سونا آگ پر ہوگا۔ جہنمی آگ پر چلیں گے، آگ ہی آگ ہے، ہر طرف آگ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جہنم میں۔ ہر بار ہوگا، بار بار ہوگا، لگاتار ہوگا اور ہمیشہ ہوگا کہ جہنم ایسی دردناک جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدقۃ الجاریہ۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بیان کرنے جا رہے ہیں جو اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو سزا دینے کے لیے بنائی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقۃ الجاریہ کے لیے شیئر کریں، جس سے آپ کو اس کا اجر ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بیان۔ جہنم۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو سخت سزا دینے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اب جہنم میں جائے گا کون؟ جہنم میں جانے والے لوگ مشرکین، منافقین، کفار اور مجرمین، یہ جہنم میں جائیں گے۔ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تو ایک وقت کے بعد، جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشرکین، منافقین، شیاطین اور کفار، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ایک ملی سیکنڈ کے لیے، ملی سیکنڈ جو ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ ہوتا ہے، اتنی سی دیر کے لیے بھی اللہ ان کو چین، سکون، آرام محسوس نہیں ہونے دے گا۔ جہنم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہم سے چھپا رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا اور کسی ذہن نے اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں کیا، اس کی شدت کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے اندر جو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ انسان یہ سوچتا ہے اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ اپنے بندوں کو اتنی سخت سزائیں کیوں دے گا؟ وہ اس لیے جو رحمان اور رحیم رب ہے، جس نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور اپنی تمام نعمتیں عطا کی۔ اس کے بعد بھی ہم نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اس کے طریقے پہ چل کر نہیں آئے، اس کی نافرمانی کرتے رہے۔ اگر وہ رب رحمان اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ قہار بھی ہے۔ جو لوگ اپنی منمانی سے زندگی گزاریں گے، جیسے نمازوں کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا نہ دینا، بنا کسی عذر کے روزے کا چھوڑ دینا، حرام کام کرنا جیسے کہ زنا کرنا، گانے سننا اور تمام وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کی ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایندھن کا مطلب فیول، یہ آگ کو اور زیادہ جلانے میں کام آنے والی چیزیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ دنیا تو حاصل کر لیں، عزت شہرت دنیا میں مل جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا تصور تو کیجئے کہ اگر ایک ہلکی سی ماچس سے ہمارا ہاتھ جل جائے، یا 40 یا 50 ڈگری سیلسیس دھوپ، اس میں ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے 69 یا کم و بیش 70 ڈگری سیلسیس، یا کم و بیش 70 گنا یعنی 70 ٹائمز زیادہ گرم ہوگی۔ اگر ہم اس کی مثال لیں، انسانوں کے ذریعے دنیا میں پیدا کی گئی آگ لاکھوں ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایٹم کے نیوکلیائی کو توڑنے میں کام آتی ہے۔ چلیے ایک موٹی موٹی مثال لے لیتے ہیں، ڈائمنڈ یعنی ہیرا، وہ کم و بیش 4000 ڈگری سیلسیس پر جا کر ٹوٹتا ہے۔ اگر اس کا 70 سے ملٹیپلائی کرے تو اس کا 2,80,000 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر یعنی تاپمان ہوگا۔ ایسی سخت آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دے تو ایسی آگ میں اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہو رہا ہو کہ جوتے آگ سے بنے ہوگے اور اس کی وجہ سے اس کا سر ایسے ابل رہا ہوگا جیسے کہ
खोलते हुए पानी से हांडी, और वो सोच रहा होगा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा अजाब मुझे हो रहा है, जबकि वो सबसे कम अजाब होगा। जहन्नम में एक ऐसी हौलनाक जगह है कि जब उसको मैदान महशर में लाया जाएगा और जहन्नम जब गुनहगार लोगों को देखेगी, काफिर मुशरिकीन एक ज़ोरदार चीख मारेगी, जिसकी वजह से तमाम इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, वो तक थर थर काँप जाएंगे। सोचिए कैसी चीख होगी वो ख़तरनाक, जो अल्लाह के फरिश्ते तक काँप जा रहे हैं। तमाम नबी और रसूल जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के खलील है, वो तक कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। तमाम नबी रसूल आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। और मेरे और आपके नबी अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक शख्स, वाहिद शख्स कहेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो उसकी चीख सुनकर तमाम कुफ्फार मुशरिकीन का हाल ऐसा हो जाएगा कि उनका चेहरा उसकी चीख सुनकर एकदम काला पड़ जाएगा। इसकी वजह अल्लाह ही जानता है, लेकिन हो सकता है कि जहन्नम का हाल देखकर उनका खून सूख जाए, जिसकी वजह से एकदम उनका दम खुश्क हो जाए, या उनका खून सूख जाए, जिसकी वजह से उन सबका चेहरा काला पड़ जाएगा। तो जहन्नम के टोटल 7 हिस्से होंगे या दरवाजे होंगे, जिसमें सबसे पहला जहन्नम, दूसरा हुतमा, तीसरा सक़र, चौथा जहीम, पांचवा लज़्ज़ा, छठा हाविया और सातवां सईर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए इन दर्जों को हम किसी और वीडियो में डिटेल में बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे इसका अजर आपको भी मिले। इस वीडियो के पार्ट 2 में जहन्नम में होने वाले अज़ाब के बारे में बताएंगे। अब अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।